بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز جنازہ کی ترکیب۔ نماز جنازہ کا مسنون اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ میت کو آگے رکھ کر امام اس کے سینے کے مقابل کھڑا ہو جائے اور سب لوگ دل میں یا دل کے ساتھ زبان سے بھی یہ نیت کرے کہ میں اللہ کی رضا اور میت کے حق میں دعا کرنے کے لیے نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں کی لو تک اٹھا کر ناف کے نیچے باندھنے، پھر ثنا پڑھے جس کے الفاظ یہ ہیں: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہیں، پھر نماز والا درود شریف پڑھیں مگر کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائیں۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کہہ کر میت کے لیے دعا کرے تو اس تکبیر کے لیے بھی کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائے۔ میت اگر بالغ ہے تو مرد ہو یا عورت ہو تو یہ دعا پڑھے: اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اور اگر میت نابالغ لڑکا ہو تو یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور اگر میت نابالغ لڑکی ہو تو یہ دعا پڑھے: اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا اجرا وذخرا واجعلہا لنا شافعا ومشفعا۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر کہہ کر سلام پھیر دیں اور پہلی تکبیر کے علاوہ اور دوسری تکبیر اور چوتھی تکبیر میں ہاتھ نہ اٹھائیں بلکہ بلا ہاتھ اٹھائے ہی تکبیر کہیں۔ نماز جنازہ کی دعائیں سرن پڑھی جائے گی۔ نماز جنازہ میں صرف تکبیر اور سلام بلند آواز کے ساتھ کہے جائیں گے اور تکبیرات کے درمیان ثنا، درود شریف، دعا یہ سب آہستہ آواز سے پڑھنا مسنون ہے۔ آج کل بعض لوگوں نے نماز جنازہ میں جہراً سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھنے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، یعنی زور سے پڑھتے ہیں۔ تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ حنفیہ کے نزدیک نماز جنازہ میں قرأت کی نیت سے سورہ فاتحہ پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ البتہ دعا کی نیت سے پڑھنے کی گنجائش ہے، لیکن جہر کسی حالت میں صحیح نہیں ہے۔ یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک ہے، اور جن بعض روایت میں سورہ فاتحہ جہراً پڑھنے کا ذکر ہے تو اس کا محمل یہ ہے کہ کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سری دعاؤں کو ہلکی آواز سے جہراً پڑھ دیتے تھے تاکہ صحابہ کرام کو علم ہو جائے۔ آپ کا یہ عمل تعلیم کی غرض سے تھا نہ کہ تشریح کی غرض سے، جیسا کہ رکوع و سجدے کی دعاؤں کے متعلق روایات میں وارد ہے۔ جس کو دعا یاد نہ ہو، اگر کسی شخص کو نماز جنازہ کی دعا یاد نہ ہو تو وہ صرف اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولہ وللمؤمنین والمؤمنات پڑھتا رہے، اور اگر یہ بھی یاد نہ ہو سکے تو صرف 4 تکبیر کہنے سے نماز ہو جاتی ہے، لہذا بلا عذر نماز نہ چھوڑے۔ نماز جنازہ میں امامت کا مستحق، اگر اسلامی حکومت ہو تو نماز جنازہ کی امامت کا اولین حقدار حاکم وقت ہے، پھر اس کا نائب، وہ نہ ہو تو قاضی شہر، پھر اس کا نائب، اور اگر یہ لوگ بھی موجود نہ ہو یا حکومت اسلامی نہ ہو تو زندگی میں جس محلے کی مسجد میں میت نماز پڑھتا رہا ہو اور اس مسجد کے امام کی امامت سے خوش رہا ہو تو وہ امام ولی میت کے مقابلے میں اولیٰ ہے، بشرطے کہ وہ علم تقوی میں ولی میت پر فوقیت رکھتا ہو، اور اگر میت اس امام سے خوش نہ رہا ہو یا اس امام کے مقابلے میں ولی میت علم و تقوی میں افضل ہو تو پھر ولی ہی کو ولایت حاصل ہوگی، یعنی کہ اولیت حاصل ہوگی۔ اس تفصیل سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ اگر میت کی نماز جنازہ اپنے محلے کے علاوہ کسی دوسرے محلے میں ادا کی جا رہی ہو تو اس محلے کی مسجد کے امام کو ولی پر مطلقاً اولیت حاصل نہیں ہوگی، لہٰذا وہاں کے امام کو ولی کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ نہیں پڑھانی چاہیے، بلکہ ولی کو حق ہے کہ خواہ خود پڑھائے یا کسی دوسرے سے پڑھوائے۔ نماز جنازہ کی ولایت میں ترتیب۔ ولی کے لیے نماز جنازہ پڑھانے کا استحقاق نکاح کی ولایت کی ترتیب کے اعتبار سے ہوگا، مگر فرق صرف اتنا ہے کہ نماز جنازہ کے استحقاق میں باپ بیٹے سے مقدم ہوگا۔ ہاں اگر میت کا لڑکا عالم ہو
اور باپ جاہل ہو تو پھر لڑکا ہی مقدم ہوگا۔ اگر کوئی ولی نہ ہوئی اگر کوئی ولی نہیں ہے پھر شوہر، وہ بھی نہ ہو تو پڑوسی کو پھر حق حاصل ہے۔ نماز جنازہ کو فاسد کرنے والی چیزیں یعنی کہ توڑنے والی چیزیں، نماز جنازہ ان تمام چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے جن سے دوسری نمازیں فاسد ہو جاتی ہے۔ البتہ عورت کے محاذات سے نماز جنازہ فاسد نہیں ہوتی، یعنی کہ اگر عورت مد مقابل کھڑی ہو جائے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور نماز جنازہ میں کہا لگانے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، البتہ نماز جنازہ فاسد ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں دوبارہ نیت کر کے نماز شروع کرنی ہوگی۔ وہ مقامات جن میں نماز جنازہ مکروہ ہے، ان جگہوں میں نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ نمبر 1، وہ مسجد جس میں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، اس میں بلا عذر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے، البتہ اگر بارش یا کسی اور واقعی عذر کی بنا پر مسجد میں نماز جنازہ پڑھی تو مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 2، عام راستے پر جبکہ اس کی وجہ سے گزرنے والوں کو پریشانی ہو۔ نمبر 3، اور دوسرے کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر نماز جنازہ پڑھنا مکروہ ہے۔ عیدگاہ میں نماز جنازہ، عیدگاہ میں نماز جنازہ پڑھنا بلا کراہت درست ہے۔ عید میں نماز جنازہ کب پڑھی جائے؟ اگر عید کی نماز میں جنازہ لایا گیا ہے تو اولاً عید کی نماز پڑھی جائے، اس کے بعد خطبہ عید پڑھنا اور اس کے بعد نماز جنازہ ادا کرنا۔ جنازہ مسجد میں داخل کرنا، جس طرح جنازے کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل کرنا مکروہ ہے، اسی طرح بغیر نماز کے ارادے کے بھی جنازہ کو بلا عذر مسجد میں داخل کرنا مکروہ ہے۔ مسجد میں نماز جنازہ صحیح ہونے کی صورت، اگر جنازے کے ساتھ امام اور کچھ لوگ مسجد کے باہر ہوں اور کچھ لوگ عذر کی وجہ سے مسجد مثلاً خارج مسجد جگہ تنگ ہونے کی بنا پر کہ اندر ہوں تو سب کی نماز بلا کراہت درست ہے، اور اگر کچھ لوگ بلا عذر ہی مسجد کے اندر ہو تو صرف اندر والوں کی نماز مکروہ ہوگی، اور اگر یہ کراہت بھی مختلف ہونے کی وجہ سے مکروہ تنزیہی ہوگی۔ بیک وقت کئی جنازے جمع ہو جائیں، اگر ایک ہی وقت میں کئی جنازے جمع ہو جائیں تو بہتر یہ ہے کہ ہر ایک کی نماز جنازہ علیحدہ پڑھی جائے۔ اس صورت میں جو سب سے زیادہ علم و عمل میں افضل ہو اس کی نماز جنازہ سب سے پہلے پڑھی جائے، اور اگر سب پر ایک ہی ساتھ نماز پڑھی جائے تب بھی جائز ہے، سب کے لیے ایک ہی نماز کافی ہو جائے گی۔ بالغ و نابالغ دونوں طرح کی اموات جمع ہو جائیں تو نماز جنازہ میں کیا دعا پڑھیں؟ اگر بالغ اور نابالغ دونوں طرح کی اموات جمع ہو جائے تو ایسی صورت میں بالغوں کی دعا کے بعد نابالغوں کی دعا بھی پڑھی جائے گی، یعنی کہ دونوں کی دعا بھی پڑھی جائے گی۔ جنائز کے درمیان صف بندی کی ترتیب، اگر متعدد جنازوں پر ایک ہی نماز پڑھی جائے تو ان کے درمیان صف بندی کے 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1، اس طرح صف بندی کی جائے کہ ایک جنازہ کی پایتی دوسرے کے سرہانے سے مل جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جنازوں کو اس طور پر رکھا جائے کہ ہر ایک کا سینے امام کے مقابل ہو جائے۔ اسی ترتیب پر عمل کرنا احسن ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، اور بہر صورت اموات میں جو شخص افضل ہو اسے امام سے قریب رکھا جائے۔ نماز جنازہ میں مسبوق کا حکم، اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں ایسے وقت پہنچا کہ اس کے آنے سے پہلے کچھ تکبیریں ہو چکی تھی تو اس شخص کو اور نمازوں کی طرح آتے ہی نماز جنازہ میں شریک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ امام کی اگلی تکبیر کا انتظار کرے۔ جب امام اگلی تکبیر کہے تو یہ شخص بھی اب ہاتھ اٹھا کر تکبیر کہہ کر نمازوں میں شریک ہو جائے، یہ اس کی تکبیر تحریمہ ہے۔ پھر جب امام سلام پھیر دے تو یہ شخص امام کے سلام کے بعد بقیہ تکبیریں کہہ کر سلام پھیر دے، اور اگر جنازہ فوراً اٹھائے جانے کا اندیشہ ہو تو ان تکبیروں کے درمیان اس کے لیے کچھ پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف تکبیر ہی کہہ دے۔ امام کی تکبیر کا انتظار نہ کرنے والے کا حکم، اگر مسبوق آتے ہی امام کی تکبیر کا انتظار کیے بغیر نماز میں شریک ہو جائے تو یہ شرکت معتبر تو ہے، لیکن چونکہ نماز جنازہ کی ہر تکبیر ایک رکعت کے قائم مقام ہے تو اسی لیے اس تکبیر کا کچھ اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس تکبیر کو بھی امام کے سلام کے بعد دوبارہ کہنا ہوگا۔ 4 تکبیروں کے بعد آنے والے کا مسئلہ، اگر کوئی شخص نماز جنازہ میں ایسے وقت پہنچا کہ امام 4 تکبیریں کہہ چکا تھا،
اب اگر یہ نماز میں شریک ہونا چاہتا ہے تو فوراً امام کے سلام پھیرنے سے پہلے تکبیر کہہ کر نماز میں شریک ہو جائے، پھر امام کے سلام کے بعد 3 تکبیریں کہہ کر سلام پھیر دے، پڑھے کچھ نہ، صرف سلام پھیر دے تکبیریں کہہ کر۔ نماز جنازہ میں مسبوق تکبیروں کے درمیان کیا پڑھے؟ مسبوق کو اگر اس بات کا اطمینان ہو کہ وہ جنازہ اٹھنے سے پہلے تکبیرات مع اذکار کے ادا کر لے گا تو اس کو اذکار مشروعہ کو ادا کر لینا چاہیے۔ یعنی کہ آپ یہ سمجھے کہ اگر مجھے معلوم ہے کہ بھئی جو جنازہ ہے وہ کچھ دیر کے بعد لوگ اٹھائیں گے اور میں تکبیر کے بعد دعا بھی پڑھ لوں گا، اور پھر میں جو میت کی دعا ہے، جو مسنون چیزیں یعنی کہ ثنا ہے، درود شریف ہے، دعا ہے، میں پڑھ لوں گا تو پڑھ لینا چاہیے۔ اگر ڈر ہے کہ بھئی میرے پڑھتے پڑھتے جنازہ لے کر چلے جائیں گے، لوگ آگے پیچھے سے بھاگتے نظر آئیں گے، پھر ان کو صرف تکبیر کہہ کر جلدی سلام پھیر دینے چاہیے۔ تو اس صورت میں صرف چھوٹی ہوئی جو تکبیرات ہے بغیر دعا کی کہہ لے اور سلام پھیر دے۔ سستی کی وجہ سے تکبیر تحریمہ میں تاخیر کرنا۔ ایک شخص امام کی تکبیر تحریمہ کے وقت حاضر تھا، یعنی پہلی تکبیر کے وقت حاضر تھا، لیکن غفلت یا نیت لمبی کرنے یا کسی اور وجہ سے امام کے ساتھ تکبیر نہ کہہ سکا، تو ایسا شخص امام کی دوسری تکبیر کہنے سے پہلے امام کے ساتھ شریک ہو جائے، امام کی دوسری تکبیر کا انتظار نہ کرے، وہ شخص مدرک کہلائے گا اور امام کے ساتھ ہی سلام پھیر کر نماز مکمل کر لے گا۔ سہواً 3 تکبیروں کے بعد سلام پھیر دیا۔ اگر نماز جنازہ میں امام نے بھول کر 3 تکبیروں کے بعد سلام پھیر دیا، پھر یاد آنے پر یا یاد دلانے پر چوتھی تکبیر کہی اور دوبارہ سلام پھیر دیا تو نماز جنازہ درست ہو گئی، دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جنازہ پر دوبارہ نماز پڑھنا۔ اگر امامت کا مستحق شخص جنازے کی نماز پڑھا چکا ہو تو اب دوبارہ اس کی نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر میت کے ولی کی اجازت کے بغیر کسی غیر مستحق نے نماز جنازہ پڑھا دی ہو تو اب ولی کے لیے نماز جنازہ پڑھنا درست ہے، البتہ جو لوگ پہلے نماز پڑھ چکے ہیں وہ ولی کی اقتداء میں دوبارہ نماز نہ پڑھے۔ جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھنے کا حکم۔ اگر جگہ اور جوتے دونوں پاک ہوتے اور اگر جگہ اور جوتے دونوں پاک ہوں تو جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھنا درست ہے، اور اگر جوتے نکال کر جوتے پر کھڑا ہو کر نماز پڑھے تو اس صورت میں جوتے کا جو حصہ پیر سے لگا ہوا ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، اگرچہ تلا نہ پاک ہو۔ اسی طرح پیروں میں پاک موزے ہوں تو بھی جوتے پر کھڑا ہو کر نماز پڑھنا درست ہے۔ قبر پر نماز جنازہ پڑھنا۔ اگر کسی میت کو نماز جنازہ کے بغیر دفن کر دیا گیا تو جب تک اس کی نعش کے پھٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو اس وقت تک اس کی نماز اس کی قبر پر پڑھی جائے گی، اس کے بعد نہیں۔ اور اگر نعش پھٹنے کی مدت ہر جگہ کے تفاوت کے اعتبار سے مختلف ہو سکتی ہے، اسی طرح موسم کے اعتبار سے بھی مختلف ہو سکتی ہے، کہیں 3 دن ہے، کہیں 10 دن ہے، کہیں مہینہ بھر ہے، اور زمین کے اعتبار سے اور موسم کے اعتبار سے۔ تو اگر معلوم ہو جائے کہ نعش پھٹ گئی ہوگی تو پھر نہیں پڑھ سکتے، اگر نہیں پھٹی ہوگی تو پھر پڑھ سکتے ہیں۔ نماز کے لیے میت کے رکھنے کی جگہ کا پاک ہونا۔ اگر میت کسی پاک چارپائی یا تخت یا کسی پاک گدے یا لحاف وغیرہ پر رکھی ہوئی ہو تو اب اس چارپائی وغیرہ کی زمین کا پاک ہونا شرط نہیں، بلکہ اسی حالت میں نماز جنازہ اس پر درست ہے۔ اور اگر چارپائی یا تخت وغیرہ بھی ناپاک ہو یا میت کو بغیر چارپائی کے ناپاک زمین پر رکھ دیا گیا ہو تو اب اس صورت میں میت کی جگہ کے پاک ہونے نہ ہونے میں اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک شرط ہے، لہذا صورت میں نماز جنازہ صحیح نہیں ہوگی، اور بعض کے نزدیک شرط نہیں، لہذا نماز جنازہ صحیح ہو جائے گی۔ نماز جنازہ کے لیے تیمم۔ اگر نماز جنازہ ہو رہی ہو اور وضو کرنے میں یہ اندیشہ ہو، ڈر ہو کہ نماز ختم ہو جائے گی وضو کرنے میں، تو تیمم کر کے نماز پڑھ لے، یہ اس وقت جائز ہے جبکہ چاروں تکبیریں فوت ہونے کا ڈر ہو۔ اگر وضو کرنے کے بعد آخری تکبیر میں شرکت ممکن ہو تو پھر تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اب وضو کر کے ہی نماز پڑھنی ہوگی۔ ایک تیمم سے متعدد نماز جنازہ۔ ایک شخص نے وقت کی تنگی اور نماز جنازہ کے فوت ہونے کے خطرے سے تیمم کر کے نماز جنازہ ادا کی، اور ابھی وہ فارغ ہی ہوا تھا کہ دوسرا جنازہ آ گیا، تو اب اگر دوسری نماز میں اتنا وقت ہے کہ وہ قریبی جگہ سے وضو کر کے اس میں شریک ہو سکتا ہے، اس کے لیے پہلے تیمم سے دوسری نماز جنازہ کی ادائیگی جائز نہیں ہے۔
بلکہ یا تو وضو کرے اگر ممکن ہو، اور یا دوبارہ تیمم کرے۔ اگر پھر وقت تنگ ہو جائے اور دوسری نماز جنازہ فوراً ادا کی جا رہی ہو، درمیان میں وضو کے بعد بقدر وقفہ نہ ہو، تو امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پہلے ہی تیمم سے دوسری نماز جنازہ بھی پڑھنا درست ہے۔ نماز جنازہ کی صفوں کی تعداد مستحب یہ ہے کہ نماز میں شرکت کرنے والوں کی 3 صفیں کر دی جائے، اور اگر لوگ زیادہ ہو تو بشرط سہولت طاق عدد کے اعتبار سے صفیں بنائی جائے، مثلا 3، 5، 7 وغیرہ۔ نماز جنازہ میں ہاتھ کب چھوڑے جائے، یہ مسئلہ جو ہے اختلافی ہے۔ احسن الفتویٰ میں متعدد جزیات اور قاعدہ کلیہ سے ثابت کیا ہے کہ چوتھی تکبیر کہتے ہی ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیر دیا جائے، لیکن اس مسئلے میں زیادہ شدت نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ سلام کے ساتھ یا سلام کے بعد ہاتھ چھوڑنے کے اقوال بھی فقہ میں موجود ہے۔ بچے کی نماز جنازہ، جو بچہ زندہ پیدا ہوا ہو اور پیدائش کے بعد اس کی آواز سنی گئی ہو، پھر اس کا انتقال ہوا ہو، تو اس کی نماز جنازہ پڑھنی ضروری ہے، اور اس کا طریقہ وہی ہے جو بڑوں پر نماز جنازہ کا ہے، بس فرق یہ ہے کہ تیسری تکبیر کے بعد یہ پڑھیں گے جو بچی کے لیے ہم پڑھتے ہیں۔ غسل کے بغیر نماز جنازہ پڑھا دی گئی، اگر میت کو غسل دیے بغیر جنازہ کی نماز پڑھا دی گئی اور جنازہ بھی دفن نہیں کیا گیا ہے، تو دوبارہ اسے غسل دے کر نماز جنازہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر میت کو دفن کرنے کے لیے قبر میں اتارا جا چکا ہے لیکن ابھی مٹی نہیں دی ہے، پتہ چلا ہے کہ غسل نہیں دیا گیا، تو نعش قبر سے نکال کر غسل دے کر دوبارہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اگر مٹی بھی دی جا چکی ہے تو اب میت کو نکالا تو نہیں جائے گا، لیکن اوپر سے دوبارہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ امام نے بلا وضو نماز جنازہ پڑھائی ہے، کسی میت پر نماز جنازہ پڑھی گئی، اس کے بعد پتہ چلا کہ جس امام نے نماز جنازہ پڑھائی ہے اس کا وضو نہیں تھا، تو اس میت پر دوبارہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور اگر دفن کے بعد اس بات کا پتہ چلا ہو تو قبر کے اوپر دوبارہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی، جبکہ نعش کے پھٹ جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ وصیت کی کہ میری نماز جنازہ فلاں پڑھائے، اگر کسی شخص نے وصیت کی کہ میری نماز جنازہ فلاں شخص پڑھائے تو اس وصیت کا پورا کرنا لازم نہیں ہے، تاہم اگر اولیاء میت اس سے نماز پڑھوانا چاہے، یعنی کہ جو اس کا ولی ہے اس سے نماز جنازہ پڑھوانا چاہے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔